ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، یہاں تک کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبت ہے۔ اس قدر صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بندہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، خوب گرمی ہو، فرمایا اس کو ٹھنڈا پانی میسر آ جائے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا اس سے زیادہ محبت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کو لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ ذرا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کا منظر تو دیکھ کر آؤ۔ ذرا بات غور سے سنیے گا کہ جاؤ ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا منظر تو دیکھ کر آؤ۔ تو یہ عروہ بن مسعود جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سفیر بن کر آیا، تو کہتا ہے کہ اے میری قوم، واپس جا کر اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اور اس کے غلام اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم حضور کے صحابہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں میں ان کی درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے ان کے خادموں کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد عربی کے غلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ کیسی تعظیم کرتے ہیں، کیا منظر دیکھا میں نے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو ان کا نبی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بلغم پھینکتے ہیں، تھوک مبارک پھینکتے ہیں، فرمایا وہ ان کے غلاموں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر جا کر گرتی ہے۔ وہ تھوک جو پھینکتے ہیں تو غلام زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ کہاں جاتی ہے؟ غلاموں کے ہاتھ پر۔ اور کہا کہ سنو، وہ غلام ہاتھوں پر لے کر پھر پھینک نہیں دیتے، ہاتھوں کو دھو نہیں لیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجِلْدُهُ، فرمایا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں پر حضور کے تھوک مبارک کو لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ محبت صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کی ہے، اور میں نے بتایا ایسی محبت دنیا میں جس طرح صحابہ کرام نے حضور سے عشق کیا ایسا عشق میرے نبی سے کسی اور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلی بات بتاتا ہے، کہتا ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرُهُ، کہتا ہے کہ جب وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم دے دیتے ہیں تو فرمایا ان کے غلام اس کام کو کرنے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرما دیا اب اس کو کر گزرو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، وہ کہتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی پانے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے سے۔ یار بتاؤ یہ بغیر محبت کے ہو سکتا ہے؟ ہیں جی اب بتاؤ کیسی محبت ہوگی، انتہا کی محبت کہ نبی پاک علیہ السلام وضو فرمائے اور وضو کا پانی پانے کے لیے صحابہ کرام اس قدر آگے بڑھے، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اس پانی کو پانے کے لیے لڑ پڑیں گے، اس قدر نبی پاک علیہ السلام سے محبت۔ اور کہا کہ جب وہ کلام کرتے ہیں، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو فرمایا یہ سب کے سب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو
نیچا کر لیتے ہیں، اور کہا ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے ان کے صاحب، ان کے غلام ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر، یہ ہے ادب اور یہ ہے تعظیم۔ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں گیا ہوں، اتنا ادب جتنا ان کے غلام کرتے ہیں میں نے کسی بادشاہ کا ادب نہیں دیکھا۔